بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله وتطمئن القلوب. اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے وہ کیسے ہمارے دلوں کا اطمینان ہے، اور ہم کس طرح سے ان مسائل یعنی جو نفسیاتی امراض ہیں ان میں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ کیا نفسیاتی مسائل کا جو اٹیچمنٹ ہے وہ جادو اور جنات سے ہے، یعنی ان کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہے، کہ کس طرح سے وہ ان کے ساتھ تعلق ہے، اور اسی طرح بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو میں انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب بھی یہاں دوں گا۔ یاد رکھیں کہ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی جو شریعت ہے وہ بہت ہی مفید ہے، بہت ہی زیادہ اس میں ہمارے لیے فوائد ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ نفسیاتی امراض کی جو بنیاد ہے وہ بنیادی طور پہ تعلق باللہ کے کمزوری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے کسی بھی مسلمان کا، ایک انسان کا، اس کی کمزوری کا سبب جو ہے وہ نفسیاتی مرض ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جاپان میں ہوتی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ڈپریشن کا شکار یورپ اور ان کنٹریز میں ہیں جو اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سٹریس اور انگزائٹی کی جو میڈیسن بکتی ہے وہ یورپ میں بکتی ہے، اور بدقسمتی سے اب وہی میڈیسن پاکستان میں بھی بہت بڑی مقدار میں بکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہاں ہمارے معاشرے میں میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ 1 ارب 30 کروڑ روپے کی صرف انگزائٹی کے میڈیسن جو ہے ان کی میڈیسن کمپنی فروخت کرتی ہے پاکستان میں۔ 1 ارب 30 کروڑ روپے کی صرف انگزائٹی کی میڈیسن۔ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ اسلام کا معاشرہ ہے۔ ہم یورپ کی بات نہیں کریں گے، ہم ان جو مادہ پرست قومیں ہیں ہم ان کی بات نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کی بات کریں گے، اسلام کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان کی بات کریں گے کہ مسلمانوں میں اتنی زیادہ انگزائٹی، اتنی زیادہ ڈپریشنز، اتنے زیادہ مسائل اور معاملات اور نفسیاتی امراض کیوں پیدا ہوئے۔ ابھی ہفتے والے دن یہاں میرے پاس ایک مریضہ کو لایا گیا جس کے خامند نے دوسری شادی کر لی۔ وہ خامند اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی، پاگل ہو گئی، اور اپنے 3 بچوں کے ساتھ در ماری پھر رہی بیچاری۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں اس چیز کو پروان چڑھایا ہوتا، اس چیز پر لوگوں کی تربیت کی ہوتی، اس چیز پر لوگوں کو ہم نے یہ بتا دیا ہوتا کہ مسائل میں تم نے کس کو پکارنا ہے، اپنے مسائل کا مداوع کس سے طلب کرنا ہے، تو بنیادی طور پہ ہماری ضرورت یہ تھی کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمارے جو ائمہ کرام ہیں، ہمارے سلف صالحین کے امام ہیں، اور ہمارے جو دین کو لوگوں تک پہنچانے والے جو علماء کرام ہیں، ان کا یہ کام تھا کہ لوگوں کو اس بات کی طرف لے کر آتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ہر معاملے کا ذمہ دار ہے، آپ کے لیے جو اچھائیاں ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کے لیے کوئی مسائل ہیں، دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک بہترین نسخہ ہمیں بتایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم اس سے کفر کرو گے، یعنی
अल्लाह की नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे तो क्या होगा? वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। ये है वो नफ्सियाती मर्ज, ये है वो बीमारी, ये है वो मसला जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर दिया। यानी इन अज़ाबी लशदीद, तुम दुनिया में भी दिमागी तौर पे ओझल रहोगे और मसाइल ही मसाइल तुम्हें घेर लेंगे। तुम्हें उतना दिया जाएगा जितना तुम्हें सुबह से शाम तक तुम्हारा गुजारा होगा, और तुमसे जो रिज्क की वुसअत है वो अल्लाह ताला तुमसे वापस ले लेगा। अब लाजमी नहीं है कि हमें लाजमी नहीं है, इंशाल्लाह इसका भी मैं ये बताता हूँ हबीबुल्लाह। इसका हल जो है नफ्सियाती अमराज के असबाब क्या है। सबसे पहला सबब ताल्लुक़ बिल्लाह में कमज़ोरी, इंसानों का यानी मुसलमानों का नमाजों से दूर होना और लोगों के हुकूक को गस्ब करना। लोगों के हुकूक को, किसी का हक अगर आप खा गए हैं ना, आपको सुकून नहीं होगा। इस बात ज़हन में रखें। अगर आप किसी के हक पर डाका डाल के बैठे हैं, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा है, किसी के माल के ऊपर आपका कब्ज़ा है, यतीमों के मालों के ऊपर कब्ज़ा है, यतीम के माल को आप खा जाते हैं, तो अल्लाह ताला आपको नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला कर देगा। ये तो वो मसाइल हैं जो बड़े आम हैं हमारे मुआशरे में, लेकिन ये बात जहन में रखें कि हमारे मुआशरे की एक सबसे बड़ी जो गलती है, उस गलती की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि लोग जो भी, मतलब कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी, कोई वहाबी, कोई अहलुल हदीस, किसी भी जमात के साथ उसका ताल्लुक है तो वो अपने आप को हरफ आखिर समझने लग जाता है। इसी वजह से वो दूसरे को घटिया समझता है। जब वो दूसरे को घटिया समझता है, अपने आप को दूसरे से बरतर समझने की कोशिश करता है, तो याद रखें यहां पे एक नफ्सियाती असर जो है वो शुरू हो जाता है। और तीसरे नंबर पे असबाब में एक सबब जो है वो ये है कि इंसान का अपने आप में बहुत ज़बरदस्त खुबरू और अपने आप को बेहतरीन साबित करने की कोशिश करते रहना। एक खातून हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि भाई मैं काफ़ी लंबे टाइम से मैं अपने बेटे के मुताल्लिक ये सोचती थी कि मेरा बेटा कहीं ख़ुदकुशी न कर ले। यह ख्याल हर वक्त उनके दिल और दिमाग में रहता था। आप ये बिलीव करें इस बात पर कि उस खातून ने मुझे बताया कि मैं जब ये सोचती रही, एक वक़्त आया कि मेरे 22 साल उसी बेटे ने ख़ुदकुशी कर ली। ये क्यों ख़ुदकुशी की, या ये ऐसा मतलब क्यों हुआ? इसका जवाब ये है, अल्लाहु अकबर कबीरा, इसका जवाब ये है कि एक खातून है, जब उसने ये सोचना शुरू किया, इंसान के तसव्वुर यानी नफ्सियात के जो बड़े मराहिल हैं वो 3 हैं। एक मरहला है तसव्वुर, फिर तखय्युल और फिर हकीकत। पहले तसव्वुर होता है, एक चीज़ का जो स्केच है दिमाग में शैतान वो बिठाता है। फिर अगला जो मरहला होता है वो तखय्युल होता है, यानी उसको वो अमल होता हुआ नज़र आ रहा होता है, एक चीज़ नज़र आ रही है उसको, और वो दिखा कौन रहा है उसको? वो शैतान है, क्योंकि उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत नहीं है। शैतान ने उसके जिस्म, उसके दिमाग, उसके दिल के ऊपर कब्जा कर लिया। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, इनके पास दिल हैं लेकिन ये सोचते नहीं हैं। ला यफ़क़हून यानी ये समझते नहीं हैं। वलहुम अअयुन ला युबसिरून बिहा, ये इनके पास आंखें हैं लेकिन उससे देखते नहीं हैं। वलहुम उज़ुन ला यस्मऊन बिहा, उनके पास कान है लेकिन वो सुनते नहीं हैं। यानी आंखों से देखते हैं सब कुछ लेकिन उनको समझ नहीं आता, कानों से सब कुछ सुनते हैं, कुरान भी सुनते हैं, हदीस भी सुनते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। और वह उनके पास दिल भी हैं लेकिन सही हकायक पर वो नहीं पहुंच पाते। तो स्टेज ये आई कि उस 22 साल नौजवान बेटे ने खुदकुशी कर ली। इसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी उस बदबख्त शैतान को। एक तसव्वुर बनाया, फिर तखय्युल, फिर हकीकत में उसके सामने वो लाश उसके बेटे की उसके सामने जब मौजूद थी, तो उसने कहा कि ये तो मैं बड़े लंबे अरसे से ये देखती और सोचती आ रही थी, इसलिए मुझे उसकी मौत पर गम भी नहीं हुआ, क्योंकि वो उसने ये दिमाग में एक स्केच बना लिया था। मसला ये है कि ये दिमाग में उसके कैसे आया? शैतान हर वक्त घात लगा के बैठा है। उसने अल्लाह ताला से ये कहा है, देखें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं यूरोप की और अमेरिका की और दूसरे जो
یہ کنٹریز کے جو لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، ہمارے نفسیاتی امراض میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا نہیں آتا. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے. جب ہم شکر ادا نہیں کرتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ چیزیں چھین لیتا ہے، ہم سے وہ ساری چیزیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں. اب اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. ہمارا دل بے چین رہتا ہے، ہمارے دل میں ہر وقت ایک کسک سی رہتی ہے، اور ہر وقت بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ موت کا خیال بہت زیادہ آتا ہے، مرنے کو دل کرتا ہے، دنیا سے اکتائے ہوئے پھرتے ہیں، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اور مجالس کو اٹینڈ نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ان کو اچھا نہیں لگتا. تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالات میں ہمیں اپنی کمپنی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ، وہ افراد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کا تعلق بہت اچھا ہے، دیندار لوگ ہیں، اور معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں. اللہ اکبر، بالکل. اچھا، تو اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط بنائیں. جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے مسائل میں سے تقریباً 99% آپ کے نفسیاتی مسائل ختم ہو جائیں گے. اور ایسا مریض جس کو یہ مسئلہ ہو بہت زیادہ، یعنی بیمار، یعنی اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگ جائے، ہر وقت وہ کہے کہ اب میں نے بچنا نہیں ہے، میں نے مر جانا ہے، اور اس کو موت کا بہت زیادہ خیال آنا شروع ہو جائے، تو یہ ایک جادو ہوتا ہے جس کی قسم ہے سحر القتل والانتقام والہلاک، یعنی قتل، انتقام اور ہلاک. اکثریت لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں میں خودکشی کی جو شرح ہے وہ پاکستان میں بھی ایک ٹائم سے بہت تیزی کے ساتھ اس کی جو شرح وہ بڑھ گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے مسائل کا مداوع اور معاملات میں بہتری کا جو منبع اور مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے. یعنی مسئلہ ایک پیش آیا، جی مجھے ایک پرابلم ہے، میں بہت سارے مسائل سے دوچار ہوں، میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، مجھے ڈاکٹر کہے گا جی آپ کو کچھ نہیں ہے، میں دوسرے کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے کوئی اور میڈیسن ریکمینڈ کر دے گا، میں کسی اور تیسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، وہ مجھے کچھ اور بتا دے گا. تو میں جب ڈاکٹروں کے پاس جا کے، ایسے سائیکالوجی کے ڈاکٹرز کے پاس جا کے اپنے مسائل کو ان کے سامنے بیان کروں گا، تو میں اپنی نظروں میں خود ہی گرنا شروع ہو جاؤں گا. یہ بات، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب میں اپنے بہت سارے مسائل کو ڈاکٹرز کے سامنے رکھوں گا، ڈاکٹر جو ہے وہ مجھے کچھ بھی ریکمینڈ کرے گا تو میں اپنی نظروں میں خود گر جاؤں گا کہ یار اتنا سب کچھ بتانے کے بعد بھی مجھے ڈاکٹر 2 حرفی بات یہ کر دیتا ہے کہ تجھے کچھ مسئلہ نہیں ہے. تو کیوں نہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنایا جائے. مسلمان قوموں نے ترقی اس بنیاد پر نہیں کی کہ ان کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ وسائل تھے. مسلمان قوموں نے ترقی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے کی وجہ سے کی ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین کو اس میں قوت پیدا کرنے کی وجہ سے کی. اگر قوت نہ ہوتی تو مسلمان قوموں کے اندر بہت زیادہ مسائل ہوتے، بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کا حل یہ ہے، سب سے پہلے روزے رکھنے شروع کریں. جو نفسیاتی امراض کا شکار ہیں سب سے پہلے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھیں. آپ کو پتا ہو میں نے کس کے لیے چھوڑا ہے کھانا پینا، میں نے کس کے لیے، صرف رمضان میں نہیں. آپ دیکھیں کہ رمضان میں کسی شخص نے خودکشی نہیں کی، یہ بڑی پتے کی بات ہے. رمضان المبارک میں کوئی شخص، کوئی مسلمان، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، الا کہ کوئی بہت زیادہ اللہ سے دور ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائے، لیکن رمضان المبارک میں کوئی شخص خودکشی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک رب تعالیٰ کی نگرانی میں ہے. کیوں نہ ہم اپنے سوموار اور جمعرات کے دن کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیں کہ اللہ میں تیرے لیے روزہ رکھوں گا، تیرے لیے افطار کروں گا. اور اگر ڈپریشن، نفسیاتی امراض کا تعلق ہمارے روحانی علاج سے نہ ہوتا
تو मैं कभी भी इस मौजू को यहाँ पे डिस्कस ना करता, चूँकि बहुत सारे मसाइल ऐसे आए हैं हमारे पास, तो मुझे इस मौजू को आपके सामने रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पेश आई, और बड़े टाइम से जो है ना वो मैं सोच रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद एक और चीज़ अपने जहन में रखें, आपने एक गिलास पानी का भी पिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये पानी का गिलास मेरे जिस्म के अंदर उतारा है। आपने एक नवाला खाया तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने की आदत को मजबूत कर लें, इंशाअल्लाह आपके मसाइल नफ्सियाती आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे। रोज़ा रखना शुरू करें और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करें। अपनी नमाज़ों के औक़ात में अपने आप पर मेहनत करें, यानी अल्लाह ताला के साथ बातें करें, तहज्जुद में उठ के अल्लाह ताला के साथ बातें करें। और उसके बाद तीसरे नंबर पे अपने उन रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ मजबूत करें जिनको आप तोड़ चुके हैं, जिनसे आप पीछे हट चुके हैं, आप उनके साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। इंशाअल्लाह इसमें आपको बड़े ही मुफीद असरात समरात इंशाअल्लाह इसके मिलेंगे आपको। और उसके बाद सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ हमें बताई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़न, यानी हम और हज़न, हम और गम। ये अगर नफ्सियाती मसला ना होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हमारे सामने बयान ना करते। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़न वल अज्ज़ वल कसल वल जुब्न वल बुख्ल व गलबति द्दैन व कहर रिजाल व गलबति द्दैन, कर्ज के बोझ तले अल्लाह मैं इस चीज़ से भी अल्लाह तेरी पनाह में आता हूँ। अपने आप को अल्लाह की पनाह में देना सीखें, अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में देना सीखें। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह बड़ा ही सुकून मिलेगा। यानी सुबह उठें तो कहें कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़न। एक दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। वो दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल वाहिदुल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये दुआ कसरत के साथ इसको पढ़ें। इस्तिग़फ़ार अपने अल्लाह के साथ, यानी गुनाह हो जाते हैं इंसानों से, इंसान ही गुनाह करता है, और अगर इंसान गुनाह ना करे तो वो इंसान नहीं। तो इसको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सुब्हान अल्लाह अज़ीम। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा अपना ताल्लुक़ मजबूत करने के साथ साथ अल्लाह के बंदों के साथ ताल्लुक़ मजबूत करें, अल्लाह ताला के बंदों के साथ ताल्लुक़ मजबूत करें। और तीसरे नंबर पे बड़ी अहम चीज़ आपको बता रहा हूँ, बड़ा ही सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह, आप आजमा के देखें। अपने लोगों को मुआफ़ करना सीखें। मुआफ़ू वस्फ़हू, मुआफ़ कर दो, सुलह कर लो। अपने लोगों के साथ सुलह करना सीखें, लोगों को अपने करीब करना सीखें। जब आपने ये एक सोशल एक्टिविटी आपके अंदर बड़ी मजबूत होनी चाहिए। सोशल अपने आप को कर लें, बड़ा ही इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। और इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है यहाँ पे कि क्या क़ल्ब सलीम में, यानी जो बिल्कुल साफ बड़ा अच्छा दिल, उसके अंदर जो है वो हसद पैदा हो सकता है या नहीं? लोगों से हसद करना बंद कर दें। लोगों की नेमतों के ऊपर अल्लाह ताला से सवाल करें कि अल्लाह मुझे वो नेमत अता कर, और ये ना कहें कि अल्लाह उससे छीन के मुझे दे। ये हसद है। हसद की बड़ी सिंपल सी तारीफ है कि उससे छीन के मुझे दे, उससे छीनना नहीं है। अल्लाह उसको और बरकत दे और मुझे भी वो नेमत अता कर। और इसी तरह यानी हसद से अपने आप को पीछे ले आए, हसद से पीछे ले आए, इंशाअल्लाह बहुत ही मुफीद है आपके लिए। और बल्कि जिसकी नेमत है, यानी जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, कोठी है, अल्लाह ताला की बेशुमार उसके पास नेमतें हैं, तो क्या करें आप? अल्लाह की उन नेमतों के साथ लोगों को अल्लाह ताला की बरकत के मुतालिक आगाही करें।
اللہ تجھے برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیری زندگی میں برکت دے، تیرے گھر، تیری گاڑی، تیری اولاد، تیرے ہر معاملے میں اللہ رب العزت برکت دے۔ جب آپ نے برکت کی دعا دینا شروع کر دی، انشاءاللہ آپ نفسیاتی امراض سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہونا شروع ہو جائیں۔ کسی کی چھوٹی سی خوشی ہے نا، اس کو بھی انجوائے کریں۔ لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوں، لوگوں کے غموں میں شامل ہوں۔ اپنے غم کو آپ بھول جائیں گے جب آپ لوگوں کے غم دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، جو عبرت والے ہیں یعنی آنکھوں والوں، جنہیں تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، دیکھو، عبرت پکڑو ان لوگوں سے۔ لوگوں کے معاملات میں مزے نہ لیں بلکہ ان کے مددگار بنیں۔ یعنی آپ جیسا کہ ایک حدیث ہے فَلْيَنْفَعْ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ، اگر تم اپنے بھائی کو نفع دے سکتے ہو تو ضرور نفع دو، کبھی بھی نفسیاتی مرض کا شکار نہیں ہوگے، کبھی بھی اپنے آپ کو گرا ہوا انسان نہیں پاؤ گے جب آپ لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ لوگوں کی مدد کرنا شروع کریں گے، مثلا لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال، پیسہ، دولت ہو تو آپ مدد کریں، اس کا طریقہ یہ ہے کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ سمجھا دیں، یہ بھی مدد ہے۔ پانی کا گلاس اس کو پلا دیں، یہ اس کی مدد ہے۔ اس کے قرض اتارنے میں اس کی مدد کریں، یہ اس کی مدد ہے۔ اس کے معاملات میں اس کی بات سنیں، یہ اس کی مدد ہے۔ بات کو سننا، بہترین خوبصورت لسنر بنیں، یعنی آپ اس کی بات کو سننے والے بنیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو اپنا مددگار پائے گا۔ انشاءاللہ آپ اس کی بات کو سنیں۔ ہم ایک دعا کرتے ہیں، یا سامع الدعاء، یعنی دعا میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یا سمیع الدعاء، اے دعاؤں کو سننے والے۔ دعاؤں کو کون سننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ تو یا سمیع الدعاء یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اس لیے ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ یہ ہمارا ہر مسلمان کا یہ یقین ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے سمیع البصیر، دیکھنے والا بھی ہے، علیم بھی ہے۔ مسلمان کبھی بھی اس بات سے نہیں گھبراتا کہ میری دعا رد ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بڑی دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہماری دعا کو اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے۔ بالکل بھی یہ جملہ اپنے دماغ سے بہت دور، اس کو اپنی بائیں پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو اپنے سے بہت دور پھینک دیں۔ یہ غلط، انتہائی غلیظ ترین جملہ آپ کے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو، تمہارا رب جو ہے وہ تمہاری بات ہی نہیں سنتا۔ یا سمیع الدعاء، اللہ آپ کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ جب آپ اپنے رب سے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تو میری دعاؤں کو سننے والا ہے، تو آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا بہترین بنتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ لوگوں کی باتوں کو سننے والے بنیں گے، مثلا آپ بہترین یعنی بیسٹ لسنر جسے کہتے ہیں نا، اچھا سننے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے اچھی بات کرنے والا، اچھی بات کرنے والا کافی نہیں ہے، اچھی بات کو سننے والا، یعنی بات کو سننے والا اچھے طریقے سے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی بات کو تسلی کے ساتھ اور بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کی بات کو سنا جائے، ہر شخص چاہتا ہے۔ تو جب آپ اچھی بات کو یعنی اچھے طریقے سے، اچھے انداز میں، توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنیں گے، کوئی اس کو بے شک آپ اس کو کوئی حل نہ بتائیں، لیکن سننے والے کی یعنی سنانے والے کی بات کو ایک لمحے کے لیے اچھے انداز میں سن لے، آپ یقین کریں ساری زندگی کے لیے آپ کا وہ فین ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ یہ دیکھیں گے کہ یار میری تو لوگوں میں اہمیت ہے، لوگ مجھے سمجھتے ہیں، لوگوں کی ضرورت بنیں گے، آپ لوگوں کی ضرورت بنیں گے، آپ کے نفسیاتی امراض ختم ہو جائیں گے، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، لوگ آپ سے توقع رکھیں گے، آپ سے امید رکھیں گے۔ ایک بہترین امید کا مرکز بننے کی کوشش کریں۔ اور جب آپ لوگوں کے ساتھ معاملات میں آسانیاں بانٹنے والے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنے والے ہوں گے، لوگوں کی باتوں کو یعنی اس پر ڈسکس کریں گے، ان کے ساتھ ان کے معاملات میں ڈسکس کرنا شروع کریں گے، یقین کریں کہ آج مجھے ایک شخص نے فون کیا شام میں، تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس 2 منٹ ہیں؟ میں نے کہا جی 10 منٹ ہیں، آپ بات کریں۔ یقیناً بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ شکایت بھی ہوگی کہ علی بھائی آپ ہماری کال نہیں سنتے۔ میں کال سنتا ہوں، واللہ العظیم یہ اللہ جانتا ہے کہ جیسے مجھے وقت ملتا ہے میں ضرور کال سنتا ہوں اور بات بھی کرتا ہوں، لیکن میں اس مسئلے میں تھوڑا سا مطلب میں کمزور ہوں کہ میں جہاں تک ممکن ہے، اب دیکھیں انسان ہونے کے ناطے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہے میں اپنی بات کو
یعنی لوگوں کی بات کو سننے کے لیے خود کو تیار رکھتا ہوں، لیکن اگر بات نہ سن سکوں تو میں بہت زیادہ معذرت بھی کرتا ہوں، اور بہت زیادہ ان سے اس حوالے سے ان کو تسلی بھی دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی بات کو ضرور سنیں گے۔ تو یعنی لوگوں کی باتوں کو سننے والا بنے۔ اور اس کے بعد میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے سوال کیا تھا کہ ابو جی مجھے ایک بات بتائیں کہ لوگ معاشرے میں عزت کیسے پاتے ہیں؟ یہ سوال کبھی آپ اپنے آپ سے کر کے دیکھیں کہ لوگ معاشرے میں عزت کیسے پاتے ہیں۔ یعنی لوگوں کا جو سٹینڈرڈ ہے، ہمیں لیونگ سٹینڈرڈ نہیں چاہیے، ہمیں جو فائنینشیل سٹینڈرڈ نہیں چاہیے، ہمیں ایک انسانی جو تشخص ہے وہ چاہیے۔ تو وہ کیسے؟ بڑی 2 جملوں میں بات کر دی ابو نے۔ تو میں الحمدللہ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس پر قوت بھی دی الحمدللہ۔ تو وہ بات کیا تھی؟ بات کو سنیں ذرا، بڑی تسلی کے ساتھ سنیں انشاءاللہ۔ ابو نے کہا کہ لوگوں کی ضرورت بن جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ لوگ عزت نہیں دیں گے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات کر کے بات ختم کر دی، لوگوں کی ضرورت بن جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا۔ تو الحمدللہ اس چیز کو میں نے تقریباً آج سے 14 سال پہلے اپنے ساتھ اس کو باندھا اور اس کو اختیار کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس میں مجھے فائدہ، میری اپنی ذات کو بھی اللہ نے فائدہ دیا، لوگوں کو سمجھنے کا فائدہ دیا، لوگوں کے معاملات کو دیکھنے کا مجھے بہت زیادہ تجربہ ہوا الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس بات پر الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ آپ بہت ساری چیزیں میں نے اس پہ ڈسکس کر دی ہیں، تو میں آپ سب سے گزارش بھی کروں گا کہ میرا یوٹیوب کا چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میں اس پر بھی مختلف قسم کی ویڈیوز جو ہے نا وہ دیتا رہتا ہوں، یا فیس بک پر بھی دیتا ہوں، تو آپ اس کو بھی وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں وہاں پہ ویڈیو کو یعنی لائک کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، ہمیں ضرورت ہے تو صرف اور صرف اس چیز کی ہے کہ اللہ تعالی ہماری بات کو صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچا دے۔ میں بہت زیادہ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری بات کو سنتے ہیں الحمدللہ، اور لوگوں تک پہنچانے میں میرے مددگار ثابت ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اچھی اور جو حق یعنی قرآن اور سنت کی جو بات ہوگی انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچائیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ جتنے احباب اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے یا جنہوں نے مجھے اس میں پیج کو میرے کو لائک کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، میں بہت زیادہ ان کا شکر گزار ہوں۔ آج جنہوں نے مجھے دیکھا ہے زیادہ، میں ان کے جن کے کمنٹس آئے ہیں میں ان کے نام یہاں پہ لے دوں۔ بنت اسلام ہیں، ہارون اشرف ہیں، ربیہ اعجاز ہیں، اور اس کے بعد ہیں جی شاہ مونا ہیں، شیلا معروف ہیں، یہ ماشاءاللہ ہماری بہت پیاری بہن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ شاہ عبدالعزیز ہیں، اور ارشد ملک ہیں، حبیب اللہ ہیں۔ حبیب اللہ آپ مجھے پرسنل میں واٹس ایپ پہ میرے رابطہ کر لیجئے۔ طیب مہر صاحب ہیں، گجرانوالہ سے ہیں، یہ بڑے پیارے میرے بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ حیا ادریس ہیں، اور اسی طرح حاجی سجاد سندھو ہیں، اور حیات خان ہیں، حبیب اللہ ہیں، ثاقب راجہ ہیں، بنت اسلام ہیں، اور ارمش ڈول۔ بہت شکریہ جی آپ سب کا، فجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔